کہ یہ مہینہ تقوی کا مہینہ ہے، کہ آدمی متقی بن جائے، اور روزوں کا یہی مقصد بھی بیان کیا گیا ہے تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ تقوی اگر زندگی میں آ جائے تو اس کا فائدہ کیا ہے وہ سمجھ لیتے ہیں۔ حدیث دیکھیں، حدیث اس طرح، وعن ابی ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، رواہ الترمذی فی ابواب البر والصلہ۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ ابواب البر والصلہ کے اندر یہ روایت لائیں، اور راوی حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بطور خاص مجھ سے کہا، کیا کہا؟ اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں بھی رہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ دکان میں ہو تو اللہ سے ڈرو، مکان میں ہو تو اللہ سے ڈرو، راستے پہ چل رہے ہو تو اللہ سے ڈرو، لین دین کسی سے کر رہے ہو تو اللہ سے ڈرو، کہیں جھگڑا لڑائی کی بات آ جائے تو اللہ سے ڈرو، دکان میں ہو تو اللہ سے ڈرو۔ بتائیے اگر ان تمام جگہوں پر، جیسا کہ نبی نے فرمایا حیثما کنت، جہاں بھی تم رہو، اگر آدمی ہر جگہ اللہ سے ڈرنے لگے تو وہ کیسا انسان ہوگا، اندازہ لگائے۔ یہی نا کہ جو قدم رکھے گا وہ پھونک پھونک کر رکھے گا، وہ یہ دیکھے گا کہ میں یہ جو قدم رکھ رہا ہوں کہیں اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو جائے گا، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں بے خوف ہو کر کے بغیر اللہ سے ڈرے یہ قدم رکھ رہا ہوں، پوری زندگی بدل کر کے رہ جائے گی۔ تو تقوی کا ایک اثر تو دنیاوی زندگی پر ہوتا ہے کہ آدمی کی پوری زندگی منظم ہو جاتی ہے، پوری زندگی مرتب ہو جاتی ہے۔ اور کسی آدمی کی زندگی کا منظم اور مرتب ہو جانا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ زندگی منظم نہیں ہوتی، زندگی مرتب نہیں ہوتی، ویسے بے ڈھنگی ہی گزر رہی ہے سب کی۔ تقوی پوری زندگی کو منظم کرتا ہے، پوری زندگی کو مرتب کرتا ہے۔ اللہ، اور آخرت میں اگر یہ چیز آدمی لے کر کے گیا ہے تو جنت کی وراثت اسی کے لیے، وہ جنت کا وارث ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ جنت جس کا ہم اپنے بندوں کو وارث بنانے والے ہیں وہ بندے ہوں گے جو متقی ہوں گے، جو میں اس سے ڈرنے والے ہوں گے، جن کے اندر تقوی ہوگا۔ اس آیت کریمہ میں ایک بڑا اچھا نقطہ بیان کیا گیا ہے، یہ نہیں فرمایا اللہ نے کہ جو تقوی لے کر کے آئے گا میں اسے جنت دوں گا، ایسا نہیں کہا، میں اپنے متقی بندوں کو جنت کا وارث بنا دوں گا۔ آپ جانتے ہیں نا وراثت فری میں ملتی ہے، باپ مر گیا یا کوئی شخص مر گیا اور صحت نسب ہے، یہ صحت نسب ہی کافی ہے، نسب کا ثابت ہونا کافی ہے، بس محنت نہیں کی، بغیر محنت کے پوری کی پوری پراپرٹی ہاتھ آ گئی۔ نہیں، وراثت میں ایسا ہی ہوتا ہے نا، اس نے کچھ کما کر کے تھوڑی رکھا ہوتا، کماتا کوئی ہے ملتا کسی کو ہے، وراثت اسی کو بولتے ہیں، بغیر کچھ کیے ہوئے مال کا ہاتھ آ جانا۔ اللہ فرما رہا ہے ہم جنت کا وارث بنانے والے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اعمال کا صلہ نہیں ہے جنت، یہ اللہ کا تفضل، اللہ کا کرم اور اللہ کا احسان ہے کہ تمہیں جنت دے دے، ورنہ تمہارے عمل کتنے ناقص ہیں، ایک بھی عمل آپ کا مکمل نہیں ہے، اور آپ کی پوری زندگی لمیٹڈ ہے، تو آپ کے سارے اعمال لمیٹڈ ہیں۔ ظاہر ہے کہ لمیٹڈ اعمال کے بدلے میں اگر ان لمیٹڈ انعامات دیے جا رہے ہیں تو اللہ کا احسان ہی تو ہے، اللہ کا رحم ہی تو ہے کہ لمیٹڈ اعمال کے بدلے میں آپ کو ان لمیٹڈ زندگی دی جا رہی ہے اور ان لمیٹڈ انعامات سے نوازا جا رہا ہے۔ تو جب اعمال کا صلہ ہی نہیں ہے یہ تو وراثت تو ہے ہی ہے نا، بغیر کچھ کام کیے مل جا رہی ہے۔ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ جنت ہم اپنے ان بندوں کو اس جنت کا وارث بنانے والے ہیں، بنائیں گے جو متقی ہیں۔
خلاصہ یہ نکلا کہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، جن کی زندگی میں تقوی ہے، جو قدم قدم پر اللہ سے ڈرتے ہیں.